قیامت والے دن سارے انبیاء کہیں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمارے علم بھی نہیں۔ اب سب سے اعلیٰ عرفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں قرآن پاک پوری طرح اس عقیدے کی وضاحت کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب عقل ہو، صاحب بصیرت ہو، تعصب نہ ہو، دل و دماغ میں اگر کوئی شرک یا عقائد اس کے دل اور دماغ میں نہ بھرے ہوئے، بالکل صاف دل کے ساتھ، عقل سلیم بھی ہو، عقیدہ توحید کی اہمیت اس کے علم میں ہو، نجات اس پر ہے، مغفرت اس پر ہے، اگر حالت شرک میں وہ بندہ مر گیا تو اس کی بخشش اور مغفرت کے سارے دروازے بند ہیں۔ اگر شعور اور آخرت کی فکر ہو اور بندہ چاہتا ہو کہ میری نجات ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دلائل پہ غور کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر جگہ سے دیکھنا اور سننا اور عالم الغیب ہونا، یہ قرآن اور حدیث میں سے ثابت نہیں بلکہ اس کی نفی موجود۔ نفی جس ذات کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، کہ آپ کی ذات عالم الغیب نہیں، آپ کی ذات ہر جگہ دیکھتے اور سنتی نہیں، آپ کی ذات مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ جب محمد مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا۔ بس اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آخر تک، کہ اگر یہ شان، یہ عزت عظمت ہوتی تو محمد مصطفیٰ کی ہو، اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر مخلوق میں اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس صفت کو غیر اللہ میں ماننا یہ شرک ہے، اور یہ اس کے علم میں کسی کی شراکت، یہ شرک اکبر ہے، اور اس کا مرتکب جو ہے اگر شرک کی حالت پہ اسی حالت میں مر گیا اس کے لیے بخشش نہیں۔ تو عقیدہ اور ایمان رکھے کہ عالم الغیب ہونا اور ہر جگہ سے دیکھنا اور سننا اور مختار کل ہونا یہ شان اللہ کی۔